الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد. ایک صف آگے آ جائے، یعنی ایک صف تو ہماری آگے ہو گئی. اب جو آگے آپ کو جگہ نظر آ رہی ہے آپ اسے خود کر لیجیے. ایک آدمی کی جگہ بھی نظر آ رہی ہے تو فوراً آئیے. بارش ہو رہی ہے، خیمے نہیں لگے ہوئے، لوگ کھڑے ہیں. ایک آدمی کی بھی گنجائش ہے تو آپ اسے جگہ دیجیے. صرف 20 منٹ 25 منٹ کی بات ہے. اللہ تعالی نے جن باتوں کی اہمیت سے زور دیا ہے وہ یہ بتایا کہ انسان اپنی اصل کے ساتھ منسلک رہے. اور یہ بتایا کہ تمام انسانوں میں ایک چیز تو یہ مشترک ہے کہ ان کا باپ ایک ہے، یعنی سیدنا آدم علیہ السلام سارے انسانوں کے باپ ہیں، اللہ نے بتا دیا. اور دوسری بات یہ فرمائی کہ لوگوں تم سب کے سب اللہ کی مخلوق ہو. اور یہ جتنی تفریقات تم دیکھتے ہو قبائل کی اور ذاتوں کی اور علاقوں کی، یہ اس لیے ہیں کہ تمہاری شناخت رہے، کنبے اور قبیلے کا نام رہے. وگرنہ اللہ نے تمام انسانوں کو برابری کی بنیاد پر پیدا کیا ہے. اور تعلیم یہ دی کہ انسانوں کے جو اعمال ہیں ان کے اچھے معامل تلاش کیے جائیں. اور اچھے معامل کا مطلب یہ ہوا کہ ایک آدمی کی کوئی بری بات پہنچی تو آدمی اس برائی کو بے عین ہی تصور کرے کہ یہ شخص اتنا برا ہے. یہ نہیں، یہ سوچا جا سکتا ہے کہ جس گناہ کی خبر دی جا رہی ہے ممکن ہے خبر میں غلطی ہو گئی ہو، ممکن ہے خبر درست ہو اور اس شخص کو کوئی مجبوری پیش آ گئی ہو. شریعت نے منع کیا اس بات سے کہ انسان ایک دوسرے کے معائب کی جستجو کرے. حضرت رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور فرمایا کہ دیکھو میں چاہتا ہوں کہ اس دنیا سے جاؤں تو انا سلیم الصدر، میرے دل میں کسی کے متعلق ذرہ شائبہ برابر کسی انسان کی طرف سے نفرت نہ ہو. ایک ہے ضرورت کے تحت بات بتا دینا. ماں کبھی شکایت کرتی ہے اپنے شوہر سے کہ آپ کا بیٹا یہ کرتوت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تربیت ہے تو آپ کو بتانی بھی ضروری ہے باتیں. لیکن وہی ماں اپنے اسی بیٹے کے معائب اپنے اور بیٹوں کو بتائے، بہنوں کو بتائے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی جب تک کہ ضرورت پیش نہ آئے. فقہا کہتے ہیں کہ اس سے نفرت کے بیج بوئے جائیں گے. جہاں تک ہو سکے لوگوں کے ایسے گناہ جس سے پبلک متاثر نہیں ہوتی ان پہ پردہ ڈالنا چاہیے.
حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے تھے اور آپ انہیں ہمیشہ درگزر کی، عفو کی تلقین فرماتے تھے، سوائے ان انسانوں کے جو اجتماعی زندگی کو نقصان پہنچائیں تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑتے۔ ایک آدمی کے متعلق لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ تو اتنا بے جگری سے لڑا ہے، ایسے دشمنوں کو مارا ہے، ایسے مارا ہے، تو آپ نے فرمایا وہ مر گیا ہے۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول وہ تو شہید ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا فہو فی النار، جہنم میں میں دیکھ رہا ہوں اسے جلتے۔ کانپ گئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہ اتنی بہادری سے لڑنے والا جہنم میں۔ فتح کے بعد لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول تو بہت اچھا لڑا اور اس کی وجہ سے فتح ہو گئی، تو آپ فرماتے ہیں آپ جہنم میں دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جو سامان لے کے گیا تھا نا وہ سامان ذرا دیکھو، چیک کرو اس میں کیا ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس کے خیمے میں گئے، سامان چیک کیا تو پتہ چلا کہ دشمن کی فوج جو جوتے پہن کے آئی تھی نئے، ان جوتوں میں کے 2 تسمے جو تھے وہ اس کے سامان سے نکلے۔ تو ہم سمجھ گئے کہ اس نے کسی کافر کو مارا ہے اور اس کے 2 تسمے جوتے پسند آئے ہیں اور انہیں اتار کر اپنے سامان میں چوری کر لیا، چھپا کے رکھ لیا۔ تو ہم پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ نے فرمایا یہ 2 تسمے جو لے کے آئے ہو اسے جہنم میں لے گئے، یہ سارے مسلمانوں کا مال غنیمت پہ حق تھا، اس نے 2 تسمے مال غنیمت کے چوری کیوں کیے؟ یہ اجتماعی زندگی کا حال ہے۔ مساجد ہیں، مدارس ہیں، مدارس تو خیر نہیں کہ یہ اسکول ہیں، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، ملک کے پروگرامز ہیں، اٹامک پاور ہے، بجلی ہے، گیس ہے، ایک پائی کی چوری بھی اللہ کے ہاں مجرم بنا دے، 1 روپے کی چوری بھی جہنم پہنچا سکتی ہے، اس لیے کہ اس پہ سب مسلمانوں کا حق ہے۔ اللہ نے اسے اپنی مخلوق کے لیے پیدا کیا ہے، گورنمنٹ پیسے دیتی ہے کہ مسجد بناؤ سارے مسلمانوں کے لیے، یہ کہتا ہے اگر ایک سب کم پڑ گئی تو کیا ہوا، اتنے پیسے گھر لے جاؤں، تو یہ اجتماعی خیانت کو اسلام نے نہیں چھوڑا۔ اور جہاں شخصیت کی بات آئی ہے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تربیت تھی۔ ایک آدمی لایا گیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قاضی تھے اور کوفہ میں ان کے پاس ایک آدمی لایا گیا اور اس کی داڑھی سے شراب کے قطرے ٹپک رہے۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ قاضی ہونے کی حیثیت سے اپنی جگہ پہ بیٹھے رہے اور دعویٰ یہ پیش کیا گیا کہ حضرت اس سے شراب پی ہے اور اس پہ حد جاری کی جائے۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس سے پیتے دیکھا ہے انہیں لاؤ، کون گواہ۔ اسلام نے اس کا تصور نہیں تھا کہ لوگوں کو جیل میں بند کر دیا جائے۔ وہ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مکہ مکرمہ میں ایک مکان خریدا اور اسے جیل بنایا۔ اصل میں تصور یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آدمی کو جلا وطن کر دیتے تھے، فرماتے تھے ہمارا ملک چھوڑ دو، 1 سال کے بعد واپس آ جانا، 2 سال کے بعد آ جانا، 2 سال کے لیے جاؤ ہمارے ملک کے حدود سے نکل جاؤ تاکہ ٹھوکریں لگیں، در بدری ہو تو اسے احساس ہو کہ کوئی جرم کیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جو بھی ایسا ملزم ہوتا تھا فرماتے تھے جیل خانے میں بند کرو اور قاضی کو کہو کہ جلدی جلدی اس کا مقدمہ سن کے فارغ کریں، اسے اطمینان ہو جائے شہادتوں پر، لوگوں کو زیادہ دیر جیل میں نہیں رکھیں۔ ہفتہ ہو گیا، 3 دن ہو گئے، 4 دن ہو گئے، بس نکالا جو سزا دینی ہے دی اور گھر جاؤ، جو کرنا ہے ہو گیا ملزم کے ساتھ۔ اسی لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے قاضی ہونے کی حیثیت سے گواہیاں طلب کی، گواہی ملی نہیں۔ جو لوگ لائے تھے انہوں نے کہا حضرت گواہی تو کوئی نہیں پلانے پہ، اس کی شراب پینے پہ۔ فرمایا پھر میں تمہیں نہ سزا دے دوں جسے اٹھا کر لائے ہو میرے پاس،
کس نے کہا کہ شراب پی؟ کوئی گواہی؟ انہوں نے کہا قاضی صاحب آپ زحمت کریں، اس کی داڑھی سے قطرے ٹپک رہے ہیں، اس کا منہ سونگھ لیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منع فرماتے تھے مسلمانوں کے ان کاموں میں دخل دینے سے جو وہ تنہائی میں کرتے ہیں، اور فرماتے تھے اگر تم مسلمانوں کی کسی بھی انسان کی ان چیزوں کے پیچھے پڑ جاؤ گے جنہیں وہ تنہائی میں انجام دیتا ہے تو افسدوہا، خدا کی زمین فساد سے بھر دو، مت پڑو اس کے پیچھے جو تنہائی میں کرتا ہے۔ اور فرمایا چلے جاؤ۔ لوگوں نے کہا داڑھی سے، انہوں نے کہا یہ شہادت کامل نہیں، مانا داڑھی سے شراب کے قطرے ٹپک رہے ہیں، لیکن جس شہادت کے معیار پر کسی پہ حد جاری کی جاتی ہے یہ وہ معیار نہیں ہے، میں حد جاری نہیں کر سکتا، لیکن اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کیا دی۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی کے گھر جاؤ اور وہ کسی ضرورت سے اٹھ کے باہر چلا جائے تو خبردار اس کی الماری کو نہ کھولنا، اور فرمایا کسی ایسی چیز کو جھانکنے اور دیکھنے کی کوشش نہ کرنا جسے اس نے اندر چھپا دیا ہے تاکہ عام لوگوں کو نظر نہ آئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور میں عام طور پہ لوگوں کو نصیحت کرتے تھے جمعے کے خطبے میں، اور فرماتے تھے نحن نحکم بالظواہر، لوگوں تمہاری جو چیزیں سامنے آئیں گی، جرائم ہوئے تو ہم اس پہ سزا دیں گے، نہ ہوئے تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ ہماری رعایا اتنی اچھی ہے۔ واللہ اعلم بالسرائر، گھر کے اندر جو کچھ تم کرتے ہو نا اللہ جانے، تم جانو، ہم اس میں دخل نہیں کرتے۔ یہی وہ چیز تھی جس سے مسلمانوں کو جوڑے رکھا، اور لوگ ایک دوسرے کے معائب کی تلاش کے پیچھے نہیں پڑے۔ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو معاف کر دیا جو ہمیشہ ان کی خون کے در پہ رہے، مارو لڑو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرو۔ جب لوگ آئے تو ارشاد فرمایا تو مستلقا، آزاد ہو، مجھے کوئی بدلہ نہیں لینا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف رہا صفوان، اور صفوان کہتے تھے بدر میں جب ہارے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد بھی ان کے خلاف جنگ میں تھا، وہ قید ہو گیا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے داماد سے کہ جس طرح عام مسلمانوں کا فدیہ ہے تم بھی فدیہ دو گے۔ اسے گھر لکھا کہ میرے پیسے بھجوائیں، ماں باپ نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا سسر ہے، داماد کو چھوڑ دے گا، اس کی اپنی بیٹی کا گھر بسے گا، کسی سے کیا احسان ہے۔ تو اس سے زینب رضی اللہ عنہا نے اپنا ہار اتارا اور کہا آنے والے کو کہ یہ جا کے والد صاحب کو دینا اور کہنا کہ بیٹی زینب نے فدیہ بھیجا ہے میرے شوہر کو چھوڑ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار دیکھا اور شدید کپکپی طاری ہو گئی، آنسو گرنے لگے۔ رفع لہا رفعا شدیدا، سر سے پاؤں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہل رہا تھا، اور آپ نے فرمایا یہ تو میری بیوی خدیجہ نے اپنی بیٹی کو شادی پہ دیا تھا۔ یاد آئی اپنی مرحومہ بیوی کی، اور فرمایا اگر تم لوگ کہو تو میں اس ہار کو اپنی بیٹی کو واپس دے دوں، اجازت دو کہ میں کچھ اور شرط رکھ دوں۔ سسرال کی وجہ سے ہجرت نہیں ہو رہی تھی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول آپ مالک ہیں، جو چاہیں ہم تو آپ کے تابع ہیں۔ آپ نے بلایا اور آپ نے فرمایا وعدہ کرو میری بیٹی کو واپس بھیج دو۔ کیا میرا وعدہ ہے آپ کی بیٹی ہجرت کرے گی اور میں واپس بھیج دوں گا۔ اس وقت کافر اور مسلمان میں نکاح ہوتا۔ اس اللہ کے بندے نے جاتے ہی، آس نام تھا ان کا، آس کے نبی نے جاتے ہی کہا کہ بھئی اپنی چیزیں سمیٹو، میں وعدہ کر کے آیا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، تم جاؤ۔ حضرت زینب رضی اللہ نے اپنا سامان تیار کیا، اونٹ پہ بیٹھی
اور جب جا رہی تھی تو لوگوں نے پہچان لیا، شور مچ گیا. انہوں نے کہا کل تو بدر میں ہم شکست کھا کے آئے ہیں، آج ہمارے دشمنوں کی بیٹیاں اس طرح دن دہاڑے ہجرت کریں، خدا کی قسم یہ ذلت ہم نہیں برداشت کر سکتے. صفوان اٹھا اور اس نے نیزہ مارا حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو، اور زینب رضی اللہ عنہ ان سے گر پڑی. اور ان کی حالت یہ تھی کہ چند ہی دنوں ہفتوں میں بچے کی پیدائش متوقع تھی، اور بچہ ان کا ضائع ہو گیا، خون جاری ہو گیا. بڑی مشکل سے عورتوں نے اٹھایا، بچایا، بڑی مشکل صورتحال پیش آئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پتا چلا کہ میری بیٹی پہ ایسے حملہ ہوا ہے اور بچہ جو قریب الولادت تھا ضائع ہو گیا، آپ نے فرمایا اس صفوان کو قتل کرنا ضروری ہے اس خون کے عوض میں جس نے ضائع کی. صفوان کسی کے ہاتھ نہیں آیا، اور مکہ فتح ہوا اور صفوان تھا کہ 6 سال کا تو کوئی لڑتا تھا بیچ. اور صفوان کہتے ہیں میں بھاگ گیا، چلا گیا. پھر میں نے سوچا کہ میں جاؤں آخر کہاں، تو میں نے سوچا کسی کافر بادشاہ کے پاس جاتا ہوں، اسے بتاتا ہوں میری ایبلٹیز کیا ہے، میں کیا کام کر سکتا ہوں، تو بادشاہ مجھے رکھ لے گا. پھر میں نے سوچا ساری زندگی مکہ ہی تو گزری ہے، اپنے رشتے داروں سے کٹ کے اچھا نہیں لگتا. تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے بتایا کہ صفوان آج کل یہاں فوج کے ارد گرد گھومتا ہوا دیکھا گیا. اب چپ رہے، کچھ نہیں کرنا. صفوان کہتے تھے میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ میں صفوان ہوں. اب میرا کون؟ میں نے کہا وہی جس نے آپ کی بیٹی پہ حملہ کیا اور ایک بچہ ضائع کر دیا، اور اللہ کے رسول میں نے ہر ایک سے سنا ہے کہ آپ کو معاف فرما دیں. مجھے ہر ایک نے تسلی دی ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ کی فوج مجھے پکڑے میں خود ہی حاضر ہو گیا ہوں، اب جو فیصلہ آپ فرما دیں مجھے منظور ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، گلے لگایا اور آپ نے فرمایا تم نے میرے متعلق جو سنا ہے، جو تمہیں امید تھی، میں اس سے بالکل پورا اتروں گا. صفوان چھوڑ دو ان باتوں کو اور آگے چلو، اللہ کی راہ میں جاؤ، اللہ کو یاد کرو. یہ ذاتی رویہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے دشمنوں کے ساتھ کہ پچھلی زندگی جو گزری بھول جاؤ، اسے ختم کر دو، اسے آگے کو چلو. ہم کیسے مسلمان اپنے رشتے دار کا ایک جملہ معاف نہیں کر سکتے، ایک بات جو اس نے کہیں کہہ دی ہماری بیٹی کو، بیٹے کو، ہمارے دل سے قدورتیں نہیں نکلتی. وہ بھی تو ہستی ہے جس کی بیٹی کو، جس کے نواسے کو، شہید کو ہے یا نواسی جو بھی بچہ ہوتا اسے شہید کر دیا گیا، پھر بچی کی جان خطرے میں پڑ گئی اور زینب رضی اللہ عنہا ہجرت کر کے پہنچی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی ٹھیک نہیں ہوئی. جس دن انتقال ہو گیا بیٹی کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت دی اور فرمایا میری بیٹی کے کفن میں ڈال دینا. اور صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی قبر پہ آئے اور قبر تیار تھی، نیچے اترے، لیٹے رہے بہت دیر اس قبر میں، پھر باہر نکلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لیٹے تھے تو رو رہے، جب نکلے ہیں تو خوش. ہم نے کہا اللہ کے رسول کیا بات پیش آئی؟ آپ ہنس رہے تھے. آپ نے فرمایا میں لیٹ گیا، پھر میں نے اللہ سے کہا اللہ میری بیٹی نے بڑی تکالیف اٹھائی، اے خدا ہم ستائے گئے تیرے راستے میں جب میں نے بیٹی کا پیغام دیا. پھر خدیجہ کے ساتھ یہ میری چھوٹی چھوٹی بیٹیاں تھیں، میں انہیں گھر چھوڑ دیتا تھا، نکل جاتا تھا. اے پروردگار میں نے اتنی بچیوں کی دکھ اور تکالیف دیکھی اور آخر پہ اے رب وہ اپنے بچے سے بھی محروم ہو گئی، اور میرے رب اس سے اتنی خون اس کا جسم سے نکل گیا، اللہ اس سے آخرت کی سختی سے بچا دو. تو فرشتے آئے اور انہوں نے کہا آپ فکر نہ کریں، آپ کی بیٹی اس قبر میں تدفین کی دیر ہے، پھر وہ جنت میں چلی جائے گی. اللہ نے ساری چیزیں اس کی ختم کر دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں خوش ہو گیا کہ اپنی بیٹی سے جا کے جنت میں ملوں گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے قاتل سے طرز عمل جو ہے وہ یہ کہ فرمایا تم نے بالکل ٹھیک سنا ہے، میں ہمیشہ معاف ہی کرتا آیا ہوں، اس کو کام کرو آگے. ہم کہتے رشتے دار، ایک جملہ کسی نے کہہ دیا، سسرال میں ایک بات ہو گئی، ہم معاف کرنے کو تیار نہیں. زندگی ایسے نہیں گزرتی بھائی، اور مسلمان کی زندگی بڑا دل، بلند سوچ،
وسیع نظر، پختہ کلام، بات کرنا اور اس پہ ڈٹ جانا، اس بات کو پورا کرنا، یہ ہیں وہ صفات جو مومنوں کی صفات ہیں، جو ایمان والوں کی. ہمیں چاہیے اپنی رنجشیں ختم کریں، ہمیں چاہیے معافی کا رویہ رکھیں. جس رشتے دار سے توڑی ہوئی ہے جا کے اس سے جوڑ لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حق پہ ہو، سچائی پہ ہو، اس کے باوجود اپنے دشمن کو معاف کر دے، انا زعیم بہی، میرا اس کے ساتھ وعدہ ہے میں اسے جنت کے درمیان میں گھر لے کے دوں، اللہ سے مال لے کے دوں گا. اور آپ نے فرمایا جو شخص حق پہ نہ ہو اور اس کے خلاف بات کی جائے اور وہ جانتا ہو کہ میں مجرم ہوں لیکن اس بات کا جواب نہ دے، فضول باتیں آگے سے نہ بنائے، مان لے کہ میری غلطی ہے، پر میں اس سے بھی خوش ہوں، میں اسے اللہ سے ایک محل لے کے دوں گا لیکن جنت کے کنارے پہ درمیان میں نہیں. کیوں ہم اس آفر سے فائدہ نہیں اٹھاتے؟ کیوں ہم نہیں سوچتے کہ میری غلطی ہے، چھوڑ چپ رہو، اچھا نہیں اس کی غلطی ہے. دونوں صورتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چپ رہو، میں اللہ سے وعدہ ہے میرا کہ تمہیں جنت میں گھر لے کے دوں گا. اس لیے ان رشتے داریوں کو پختہ کرنا چاہیے. اپنے بھانجے، بھتیجے، ان کے اولادیں، پھوپھی، چچا، کتنے ہی رشتے ہیں، ان سب سے ملا کر رکھنی چاہیے. چھوٹوں کو چاہیے بڑوں کا خیال کریں، زکوٰۃ، صدقات، اپنے چھوٹوں کو جمائیں، کاروبار کرائیں. یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق دے.